اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل فرما دیجیے، یا اہل کتاب، اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ ایک بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد یہ کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ اور ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ شیئا کس چیز کو، ولا یتخذ اور نہیں بنائے گا بعضنا ہم میں سے کوئی بعضاً دوسرے کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا تم کہو، اشہدوا گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ فرما دیجیے کہ اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر اور مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کس چیز کو، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو رب، اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التورات اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل کی گئی ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم تم لوگ، ہاؤلائی یہ لوگ ہو، حاجتم تم جھگڑتے ہو، فی ما لکم اس چیز کے بارے میں تمہیں، بھی جس کے بارے میں، علم ہے، فلما تو تم کیوں تحاجون جھگڑتے ہو، فی ما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم بعلم تمہیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تم ایسے لوگ ہو کہ تم اس چیز کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے، پھر تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو تمہیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم یہودی یا یہودی، ولا نصرانی یا اور نہ ہی نصرانی عیسائی، ولیکن اور لیکن کان حنیفا مسلمہ وہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی عیسائی تھے، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بے شک لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم کے للذین وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ مومنوں کے والی اور دوست ہیں۔ بے شک ابراہیم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو ان کی پیروی جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں۔ ودت طائفتم چاہتی ہے ایک جماعت، یہ خواہش رکھتی ہے ایک جماعت، من اہل کتاب میں سے، لو کاش یضلونکم وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کریں گے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، ما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت خواہش رکھتی ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کریں گے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بھی آیات اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون اور تم جانتے بھی ہو یا تم گواہی بھی دیتے ہو۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہی بھی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تلبسون تم کیوں ملاتے ہو، الحق کا حق کو، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اہل کتاب تم حق کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور تم حق کو جانتے ہوئے کیوں چھپاتے ہو۔ وقالت طائفۃ اور کہا ایک جماعت نے، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل جو اتارا گیا ہے، الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار دن کے شروع حصے میں، یہ دن کی ابتدا میں، وکفروا آخرہ اور انکار کر دینا اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون شاید کہ واپس آ جائیں۔ اہل کتاب کی جماعت نے کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے، دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے کر آؤ،
اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دینا تاکہ وہ مسلمان واپس آ جائیں۔ ولا تؤمنوا، اور تم نہ یقین کرنا، الا مگر لمن، اس شخص پر، تبع دینکم جو تمہارا دین کے تابع ہو۔ قل فرما دیجئے ان الہدیٰ، بے شک اصل ہدایت تو ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، یہ کہ دیا جائے کوئی آدمی مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم، یہ وہ تم سے جھگڑیں عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ قل فرما دیجئے ان الفضل، بے شک فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اور تم نہ یقین کرنا مگر اسی آدمی پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ فرما دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ کہ تم میں سے یہ کہ کوئی آدمی ایسی چیز دیا رہے تمہیں دی گئی ہے کہ تم سے جھگڑا کرنا تمہارے رب کے پاس۔ فرما دیجئے بے شک فضل اور مہربانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ یختص، و مخصوص فرماتے ہیں، برحمتی، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ اپنی رحمت سے اللہ جسے چاہتے ہیں خاص فرما لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب یہود و نصارہ کو ایسی بات کی دعوت دیں جس بات کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں اور آپ بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ انہیں یہ کہیں بھی آج سے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ہم سے معاہدہ کرو۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور نمبر 3، کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو، مخلوق کو رب قرار نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ باتیں مان لیں تو تم کہو، تم گواہ ہو جاؤ، بے شک ہم فرمانبردار، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، جب آدمی کسی ایسی جماعت کو دین کی دعوت دینا چاہے جس کے عقائد، نظریات اور اعمال داعی سے مختلف ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے بیان کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کسی آدمی کو، اور اس کے نظریات اور عقائد اور اعمال آپ سے بہت زیادہ مختلف ہیں، تو پھر آپ کے لیے اصول کیا دعوت کا؟ وہ دعوت کا اصول یہ ہے اللہ رسول کی طرف سے کہ آپ اس بات کی دعوت دیں جو آپ اور اس کے درمیان مشترک ہے، اس میں اختلاف نہ ہو، پھر وہ آپ کی بات مان لے گا۔ یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ مثلا ہمارے دین میں ایسی چیزیں کون سی ہیں جن کو ہر مسلک کا اور ہر مختلف فرقہ آدمی مانتا ہے؟ وہ ہے عبادات، ٹھیک ہے، جس مسلک کا آدمی بھی ہے، آپ اس سے کہیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے فضائل یہ ہیں، فوائد یہ ہیں، حضور نے یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا، بات سنے گا آپ کی۔ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہیں تو کس بات دعوت دیں گے؟ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، تو آپ اس سے کہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کی بات، اللہ کو پہچاننا چاہیے، اخلاقیات کی دعوت دیں گے، وہ بات سنے گا آپ کی، سنے گا، ٹھیک ہے، کم سے کم سن لے گا، پھر ایسا ایسا مان بھی لے گا۔ اگر آپ ڈائریکٹ جا کے اختلافی بات کریں گے جس کو صحیح تسلیم کرتا ہی نہیں، وہ بات مانے گا آپ کی؟ سنے گا بھی نہیں، وہ ماننا دور کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ بعض لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہی اختلافی بات چھیڑتے ہیں۔ مجمع عام میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ بھی لگتا ہے یہ فلاں مسئلہ کا مذہب کا آدمی ہے، وہ بات ہی نہیں سنتے۔ تو اہم اصول ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کون سی بات کی دعوت دیں؟ مشترکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اس میں یہی آیت لکھی تھی آپ نے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اسلام لے آؤ، تم اسلامتی حاصل ہو جائے گی، اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہارے ماتحت لوگ بھی اسلام لے آئیں گے، قبول کر لیں گے، اس کا ثابت تمہیں ملے گا، اور اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی رعایا، آپ کے تابع ہیں۔ بہرحال یہ بڑا اہم اصول ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب سے آپ پوچھیں کہ تم ابراہیم ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ وہ اصلاح یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم اسلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ اسلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہودی مذہب بنا ہے تورات نازل ہونے کے بعد، تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسائی مذہب قائم ہوا ہے عیسی علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، تو وہ یہودی عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ کان حنیف و مسلمہ، یکسو تھے وہ۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 66 میں کہ تم جھگڑتے ہو اس بارے میں اس کا تمہیں علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ فلم تحاجون، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟
وہ بات وہ ہے جو اللہ کی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ معزز عطا فرما رہے ہیں کہ تم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، تم نے دلائل تو پڑھ لی کتاب تورات انجیل میں کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، علامات تو پڑھ لی ہیں، تم جانتے پھر تم کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے، فرمانبردار تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ مشرک تھے، ہمارے مذہب کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول الناس بھی، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام سب سے قریبی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ذرا قریب ہیں ان کے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے تو یہ بھی مشرک نہیں ہیں نبی اور ان کے ماننے والے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمانبردار تھے، یہ نبی اور اہل ایمان بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ہی دوست ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی ہر دم خواہش ہے کسی طرح گمراہ کر دیں، آپ کو دین اسلام سے ہٹا دیں۔ اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو اللہ فرما رہے ہیں خود کو ہی گمراہ کریں گے وہ۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 60 میں اہل کتاب کو نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہی بھی دیتے ہو۔ آیات سے مراد کیا ہیں؟ تورات انجیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات لکھی ہوئی تھیں وہ جانتے تھے۔ فرمایا کہ تم نجی مجالس میں بیٹھ کے تسلیم بھی کرتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ واقعی محمد اللہ کے نبی ہیں، تو پھر تم انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے تھے انکار؟ وہ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ ہم سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، آخری نبی یہ اسماعیل علیہ السلام اولاد میں سے کیوں آ رہے ہیں، ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے بس انکار کرتے تھے وہ۔ اللہ بچائے حسد سے اور تعصب سے، یہی بہت بری چیز ہے، بعض دفعہ نبی کو نبی ماننے سے روک دیتی ہے، جیسے یہود و نصارہ کو روکا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو، حق کو نہ چھپایا کرو۔ ملاتے تھے وہ، خلط ملط کر دیتے تھے، تو حق کو باطل سے ملانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل لوگ ملا دیتے ہیں، مثلاً کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بات کیسے ہے، آپ کو صحیح بات کا علم ہے، پھر بھی آپ بات کر دیتے ہیں گول مول سی، ٹھیک ہے؟ گول مول بات کرنا، لچکدار بات کرنا، صحیح بات نہ کرنا، صاف ستھری سیدھی بات ہے، یہ بھی غلط بات۔ آدمی سیدھی بات کرے۔ اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے اور تمہارا گناہ معاف کر دیں گے۔ تو مثلاً اس کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے رشتہ کرنا ہے، فلاں آدمی سے یہ معاملہ کرنا ہے، وہ کیسا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، تو بھئی آپ صاف صاف کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سے وہ ذاتی کوئی ناراضگی ہے، آپ کہتے ہیں بس بھائی ٹھیک تو اللہ کا نام ہے، کل کس کی گارنٹی دے سکتا ہے بندہ؟ بندے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب یہ فضول بات ہے، یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے۔ تو آپ سے پوچھا ہی جا رہا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر وہ دیانتدار سچا آدمی، آپ صاف کہیں جی وہ سچا دیانتدار آدمی ہے، اس وقت تو دیانتدار ہے وہ، آپ یہ بات کہیں۔ یا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ صاف کہیں کہ جی وہ آدمی معاملات کا لائق نہیں ہے، اسے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ خود تحقیق کر لو، دیکھ لو جی، مجھے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیسا ہے جی وہ، یہ فضول بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدمی صاف صاف بات کہے، دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، صاف صاف بتائے۔ یہودی ایسے کہتے تھے، ان سے پوچھتے تھے نا عام یہودی اہل علم سے کہ محمد اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ہمیں تو۔ اور کبھی کہتے تھے کہ جو وہ کتاب باتیں تورات میں لکھی ہیں نا، محمد کی ہر نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ اور لکھی ہوئی ہیں اور محمد میں کچھ اور پائی جاتی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا قد جو ہے نا چھوٹا ہوگا، ان کا قد تو چھوٹا نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ نیلی سی ہوں گی جیسے بلی کی ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں نہیں لکھا ہوتا، سوال لکھا ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرمگی ہوں گی جیسے ہم سب کی ہوتی ہیں۔ اس طرح حق کو خلط میں کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ جی کچھ علامتیں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہیں، پوری نہیں پائی جاتی، اس درمیانی بات کرتے تھے، دو نمبری۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے بندے کو، جس کی جو بات کہنی ہے وہ صحیح بات کے حق کو نہ چھپائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہودیوں نے سازش کی، اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ تم کل یوں کرنا، محمد کے پاس چلے جانا صبح صبح اور جا کر اسلام قبول کر لینا اور کہنا کہ ماشاء اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ نے فضل کیا، مہربانی کی، ہم پہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب سارا دن نہیں رہنا حضور کے پاس، آپ کی باتیں سننا، سبحان اللہ الحمدللہ باتوں پہ کہنا، سارے کام دیکھنا، اور شام کو انکار کر دینا، کہنا یہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا یہودیوں کو کہ جو نئے نئے مسلمان ہیں نا وہ مذہب اسلام چھوڑ دیں گے، اس سے بدگمان ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھو نا یہودی اہل کتاب اہل علم آدمی ہیں، لوگ ہیں یہ صبح جو مسلمان ہوئے تھے
تو دیکھو نا اچھا گمان لے کے آئے تھے یہ، اب جو اسلام سے واپس جا رہے ہیں انہوں نے کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہوگی نا، پھر ہی تو واپس جا رہے ہیں بدگمان ہو کے، یہ وہ غیر مسلم ہو جائیں گے، تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ نے پہلے حضور کو بتا دیا۔ دیکھو سازشیں ایسی بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ اچھے بندے سے اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ جو بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ حالانکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک تھے، اور پھر جب انہوں نے بھیجا تو اپنے لوگوں کو ہدایت دی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تو بھائی تم جا کے محمد کے پاس جا کے پکے نہ ہو جانا، تم پکے سے مسلمان بن جاؤ، تم نے بات ہماری ہی ماننی، جب ہم تمہیں پٹی بڑھا رہے ہیں نا تو انہیں پٹی اسی پٹی عمل کرنا ہے تم نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، بھائی اللہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تمہاری ان سازشوں سے کوئی دین اسلام فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتحاد مسلم اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم، کہ تم ہمیشہ کے لیے مسلمان نہ ہو جانا، یہ نہ ہو کہ پھر لوگ ہم سے جھگڑا کریں کہ دیکھو یہ یہودی تھے پہلے مسلمان پکے ہو گئے ہیں، تو یہودی مذہب غلط ہے اور اسلام مذہب درست ہے، یہ تم سے یہ مسلمان جھگڑا کریں گے دیکھو دین و دنیا مسلمان یا اللہ ہو گئے تھے یہ۔ تو قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، میں اللہ کا یہ اسلام اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ وسعت والے علم والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے اللہ سے چاہتا ہے مخصوص فرماتا ہے، رحمت سے مراد نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم نہیں کی ہوئی کہ میں یہودیوں کو دوں گا فلاں کو نہیں دوں گا، اللہ وسعت والے علم والے سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیت ہوتی ہے جس میں جس کام کی اللہ اسی اسے عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔